بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت بعد از وفات والدین کے حقوق پر میں نے قرآن و حدیث میں ریسرچ کی، تحقیق کی، تو یہ 12 حقوق مجھے ملے قرآن مجید میں۔ ہو سکتا ہے اس سے بھی مزید بڑھ جائیں، لیکن 12 حقوق قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ہمیں ملے، جو والدین کی وفات کے بعد ایک بیٹا بیٹی انہیں ادا کرنا چاہیے۔ وہ 12 حقوق جو آپ سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، استغفار اور دعا، والدین کے لیے استغفار کرنا اور دعا کرنا، والدین کے عہد کو پورا کرنا۔ دوسرا، نمبر 3، والدین کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ نمبر 4، والدین کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا۔ نمبر 5، زیارت قبور، والدین کی قبور کی زیارت کرنا۔ اور نمبر 6، صدقہ خیرات کرنا، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا۔ نمبر 7، نماز پڑھنا ان کی طرف سے، نفلی نماز۔ نمبر 8، نفلی روزے رکھنا۔ نمبر 9، نفلی حج کرنا ان کی طرف سے۔ نمبر 10، غلام آزاد کروانا ان کی طرف سے۔ نمبر 11، قربانی کرنا۔ اور نمبر 12، جو وہ قرض چھوڑ جائے کسی کا ادا نہ کر سکے، وہ قرض کی ادائیگی کرنا۔ یہ 12 حقوق ہے جو ہمیں قرآن و احادیث میں تعلیمات ملتی ہیں۔ اب ان پر میں آپ کو قرآن اور احادیث مبارکہ سے نصوص ذکر کرتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان اعمال کے پیچھے حجت ہمارے پاس کیا ہے۔ کیونکہ صرف ہمارے ائمہ بزرگان دین ان کے اعمال کا حجت نہیں بنتے، پہلے قرآن حجت، پھر احادیث مبارکہ حجت، حضور کے ارشادات فرامین حجت، پھر صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، اور پھر بزرگان دین کے اعمال آتے ہیں، احوال آتے ہیں، تعلیمات آتی ہیں۔ تو پہلے ایک مومن کے لیے قرآن و حدیث حجت ہے۔ آج کل ہمارے زمانے میں لا علمی کا دور ہے، جہالت کا دور ہے، لوگ مطالعہ نہیں کرتے، لہذا ان چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ والدین کے وفات پا جانے کے بعد یا اور اہل ایمان وفات پا جائیں، ان کو ہم کوئی ایصال ثواب نہیں کر سکتے، کوئی ان کے ساتھ بھلائی یا ان کے حقوق باقی نہیں رہتے۔ تو یہ دراصل خود ہماری کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، خود ہماری لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور قرآن و سنت کے قلیل مطالعہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بعد از وفات والدین اور اہل ایمان کے حقوق کا پتہ چلتا ہے، باقی اہل ایمان کا بھی۔ تو جو پہلا حق والدین کے لیے استغفار کرنا، دعا کرنا، وہ ہمیں اس کی نص قرآن سے ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالی نے اس دعا کو ہماری ہر نماز کا حصہ بنا دیا۔ جو سورہ ابراہیم میں ذکر ہے، انہوں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے ہمارے پروردگار تو مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور سارے اہل ایمان کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کا دن قائم ہوگا۔ اب یہ ان کی دعا صرف دنیا میں والدین کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ آخرت کے لیے بھی ہے، کہ جب والدین پردہ فرما جائیں، آخرت میں چلے جائیں، برزخ کی زندگی میں چلے جائیں، تب بھی دعا کا اختتام نہ ہو، یہ دعا ان کے لیے اسی طرح جاری و ساری رہے۔ پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ملتا ہے سورہ نوح میں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے، رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار تو مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِیَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو بندہ بھی حالت ایمان میں میرے گھر داخل ہو جائے، مومن داخل ہو جائے یا مومن مرد اور مومن عورتیں داخل ہو جائیں، باری تعالیٰ تو ان سب کو بخش دے۔
تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ذکر ہوئی کہ انہوں نے بھی اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعا مغفرت کی. تو یہ دعا بھی ان کی حیات تک محدود نہیں، یہ بعد از وفات کی دعا اسی طرح ان کے لیے ہوتی رہے گی. پھر جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ہر اولاد کو اپنے والدین کے بارے میں دعا سکھائی، وہ بھی عدم اطلاق ذکر ہوئی ہے. رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر رحمت فرما، ان دونوں پر رحمت فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا. تو بچہ جب تک دنیا میں رہے، اولاد جب تک دنیا میں رہے، وہ اپنے والدین کے رحمت کی دعا کرتی رہے. تو یہ بھی دنیا اور آخرت میں دونوں کے لیے ہو گئی، دونوں کے لیے یہ دعا ہو گئی. اب اس پر حدیث مبارک سے سند آپ سنیے، حدیث مبارک سے سند سنن نبی داؤد میں اور دیگر کتب حدیث ہے. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین وفات پا چکے ہیں، کیا ان کی وفات کے بعد بھی ان کا کوئی حق میرے ذمہ ہے جو میں ادا کروں؟ تو حضور نے فرمایا نعم اربع حصال، 4 اعمال. کتنے؟ 4 اعمال، 4 حسنتیں. فرمایا 4 حق ان کے باقی ہیں، ان کو ادا کرو. پھر فرمایا الدعاء لہما والاستغفار لہما، ان کے لیے دعا کرتے رہو اور ان کے لیے استغفار کرو. ایک ان کے لیے دعا کرو، ان پر اللہ کی رحمت کی، اللہ کے کرم کی، ان کے لیے دعا کرو اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، ان کی گناہوں کی، خطاؤں کی بخشش کی، یہ ان کے لیے دعا کرتے رہو. دعا اور استغفار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا کہ یہ والدین کا حق ہے، ان کے وفات پا جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا. اولاد دعا کرے. اور دوسرا حق فرمایا وَإِنْقَاذُ عَهْدِهِمَا، ان کے عہد کو پورا کرنا. جو میں نے 12 حقوق ذکر کیے اس میں یہ بھی ذکر کیا تھا نا، والدین کے عہد کو پورا کرنا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے پتہ چلا. فرمایا ان کے عہد کو پورا کرو. اگر دنیا میں انہوں نے کسی سے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، وہ اپنی زندگی میں پورا نہ کر سکے، پردہ فرما جائیں، فوت ہو جائیں، تو فرمایا ان کے عہد کو پورا کرو. اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق بندہ اس عہد کو پورا کرے. تیسرا فرمایا وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، ان کے دوستوں کی عزت تکریم کرے. والدین کے دوستوں کی عزت تکریم کرے. والدہ کی سہیلیاں ہیں، کوئی محلے دار سہیلیاں بن جاتی ہیں، کوئی رشتہ دار سہیلیاں بن جاتی ہیں، کوئی اور عزیز و قارب سہیلیاں بن جاتی ہیں، ان کی عزت و تکریم کرے. والد کے دوست بن جاتے ہیں، ان کی عزت و تکریم کرے، ان کی عزت و تکریم کرے. اور چوتھا فرمایا وصیلۃ الرحیم اللہ لا رحم لک الا من قبلہما، اور ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے جن کا رشتہ والدین کی وجہ سے قائم ہوا تھا. جو رشتے والدین کی وجہ سے قائم ہوئے تھے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ نرمی کرے، حرمی رشتوں کے ساتھ محبت سے، ادب سے، اکرام سے، نرمی سے، ہمدردی سے پیش آئے. ددیال کے رشتے بن گئے، ننیال کے رشتے بن گئے، پھر جو بہن بھائی رشتے بن گئے، بہن بھائی کے ساتھ، خالہ ماموں کے ساتھ، پھوپھی اور چچا کے ساتھ، تایا کے ساتھ، ان سب کے ساتھ جو والدین کی وجہ سے رشتے بنتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. تو 4 حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ایکسکلوسیولی ذکر کر دیے. پھر یہ جو اسی حدیث میں آیا ہے تو میں اب اس کی مزید ایکسٹینشن ہم احادیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، امام بخاری نے الادب المفرد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. وہ کہتی ہیں ترفع للمیت بعد موتہ درجاتہ،
کہ کسی میت کا درجہ مرنے کے بعد بلند کیا جائے گا، کسی میت کا درجہ مرنے کے بعد بلند ہوگا، جنت میں آخرت میں درجات بلند ہوں گے۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار ایو شیء ہذہ، یاد یہ درجہ جو میرا بلند ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے؟ پہلے تو مجھے میرے اعمال کے وہ مجھے صلہ مل رہے ہیں، اب یہ جو درجہ میرا بلند ہو گیا کس وجہ سے؟ تو فرمایا جائے گا والدک استغفر لک، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کی ہے، تمہارے اولاد نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، تو یہ اس وجہ سے تمہارا درجہ بلند ہوا ہے۔ پھر ایک حدیث مبارک میں سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع الرجل یوم القیامہ من الحسنات امثال الجبال، قیامت کے دن کسی شخص کے پیچھے پہاڑوں برابر نیکیاں چلیں گی، پہاڑوں برابر نیکیاں چلیں گی، پہاڑوں جتنا نیکیاں اس کے پیچھے پیچھے چلیں گی۔ وہ عرض کرے گا فیقول انا ھذا، باری تعالیٰ یہ کس وجہ سے مجھے ملے ہیں، یہ نیکیاں کس وجہ سے مل رہی ہیں؟ تو فرمایا جائے گا باستغفار ولدک لک، جو تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد تمہارے پیچھے دعائیں مغفرت کرتی رہی، تمہارے فوت ہو جانے کے بعد یہ تمہارا حق ادا کرتی رہی، یہ اس کے استغفار کی وجہ سے تمہیں پہاڑوں برابر نیکیاں ملی۔ اب آپ بتائیں ہماری اولاد ہمارے پیچھے کیسے، کب ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گی اور کیسے کرے گی؟ اس وقت کرے گی جب ہم انہیں یہ تعلیم دیں گے، ہم انہیں سکھائیں گے، ہم انہیں بتائیں گے، ہم انہیں قرآن کی تعلیم دیں گے، حضور کی احادیث کی تعلیم دیں گے، بے شک دنیا کی تعلیمات انہیں دلوائیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے اچھا ذریعہ روزگار کمانے کے انہیں یہ سارے طریقے بتائیں، تعلیم سے انہیں مسلح کریں، لیس کریں، مگر ساتھ جو بنیادی تعلیم ہے وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم، قرآن اور سنت کی تعلیم، یہ بنیادی تعلیم بھی انہیں پہلے دیں تاکہ ان کی دنیا میں بھی خیر الفلاح کی راہ پر رہیں اور اپنے والدین کے لیے بھی ایک ذریعہ بنے، صدقہ جاریہ بنے، ایصال ثواب کا ذریعہ بنے۔ ایصال ثواب کا ذریعہ بنے۔ پھر ایک حدیث مبارک ہے، دعا کا، وہ ہم بعد میں لے لیں گے، تو یہ میں نے دعا کے بارے میں بتا دیا، اور پھر آگے جو مختلف میں نے 12 آپ کو سنائے، 12 اب صدقہ خیرات کرنا والدین کی طرف سے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اچانک وفات پا گئی ہیں، اچانک وفات پا گئی ہیں، اور میرا یہ گمان ہے اگر وہ کوئی بات کرتی اپنی آخری لمحات میں تو مجھے صدقہ خیرات کا کہتی، تو کیا فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقَتْ عَنْهَا، اگر میں اپنی ان تصدقت عنہا، اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری والدہ کو اجر پہنچے گا، کیا اس کا ثواب پہنچے گا؟ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، فرمایا ہاں، تمہاری والدہ کو صدقہ خیرات کا ثواب
پہنچے گا جو تم اس کی طرف سے کرو گے، جو تم اس کی طرف سے کرو گے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سنیے، یہ صحیح البخاری میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، ذرا مختلف الفاظ میں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کی والدہ وفات پا گئی، وہ ان سے غائب تھے، ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ وفات پا گئی ہیں، میں ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِن تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا، اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی چیز بھی صدقہ کروں، کسی کو کپڑے دے دو، کسی کو کھانا کھلا دو، کسی کو پانی پلا دو، کوئی اور خیرات کر دو، تو کیا میری والدہ کو اس کا نفع پہنچے گا؟ اس کا نفع پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا نعم، ہاں پہنچے گا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِحْرَابِ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، وہ جو میرا محراب نامی باغ ہے وہ میں نے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا، اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا، اس کا ثواب اب میری والدہ کو پہنچتا رہے، میں نے سال ثواب کر دیا، اپنی والدہ کے نام کو صدقہ کر دیا۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت سنیے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ام سعد ماتن فأي الصدقۃ افضل، سعد کی ماں وفات پا گئی ہیں، بس کون سا صدقہ افضل ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے ادا کروں، اپنی والدہ کی طرف سے کروں؟ فرمایا الماء، پانی۔ کیا؟ پانی۔ فرماتے ہیں فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد، سعد کی ماں کی طرف سے صدقہ، سعد کی ماں کی طرف سے صدقہ ہے، سارے ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ اس پانی کے کنویں کو تم اپنی وفات شدہ ماں کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہو، نہیں منع فرمایا، نہ صحابہ کرام نے کوئی تنقید کی، انہوں نے بھی تنقید نہیں کی، بلکہ وہ سارا مدینہ منورہ میں مشہور ہو گیا ام سعد کا کنواں، سعد کی ماں کا کنواں۔ تو اس سے پتا چلا ہمیں، یہ آئمہ نے اس سے اصول اخذ کیا کہ اگر فوت شدگان کی طرف سے کوئی چیز منسوب ہو جائے تو وہ رب کی بارگاہ میں قربت پا جاتی ہے، رب کے ساتھ شرک نہیں ہوتا، نہ رب کے ساتھ شرک ہوتا ہے اور نہ وہ کوئی بدعت ہوتی ہے جب فوت شدہ کی طرف کوئی چیز منسوب کی جائے۔ ام سعد کے کنواں نام مشہور ہو گیا، اور بعض روایات میں آتے ہیں اسے سقایت سعد اور آل سعد، آل سعد کا کنواں یا سعد کا کنواں اس نام سے بھی پکارا جانے لگا۔ تو یہ صدقہ خیرات کرنا والدین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشروعیت ذکر فرما دی۔ پھر صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آ گیا حضور کی خدمت میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا والد وفات پا گیا اور اس نے مال چھوڑا ہے، وصیت نہیں کی، کوئی مال چھوڑ دیا میرے والد نے۔ اب وہ کہتے ہیں فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتْصَدَّقَ عَنْهُ، اگر میں اپنے والد کی طرف سے مال کو صدقہ کروں تو کیا یہ مال صدقہ کرنا کیا میرے والد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا؟ کیا میرے والد کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا نعم، ہاں۔ کیا فرمایا؟ ہاں، فرمایا ہاں ہو جائے گی۔ تو اسلام دیکھیے کتنا وسیع ہے، کتنا فصیح ہے۔ آج ہم نے اپنی نادانی سے، اپنی لا علمی سے، کم علمی سے سمجھتے ہیں کہ بات جو مر گیا کھپ گیا، ہمارا کوئی عمل اسے نہیں پہنچے گا، یہ صرف
نادانی ہے، کم علمی ہے، لا علمی ہے اور جہالت ہے۔ قرآن و سنت میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ 12 حقوق جس طرح میں نے پہلے آپ کو گنوائے کہ 12 حقوق اولاد اپنے والدین، فوت شدہ والدین کی طرف سے ادا کرے گی، ان کا ثواب انہیں پہنچے گا، ان کا ثواب انہیں پہنچے گا اور ان کے حقوق ادا ہوں گے۔ یہ صدقہ خیرات کا میں نے ذکر کیا۔ اب آپ روزے کے بارے میں سنیے، روزے کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، نماز، روزہ، حج، آگے میں یہ اعمال آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی، عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور میری ماں کے ذمہ 1 ماہ کے روزے تھے، 1 ماہ کے روزے، آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں وہ روزے رکھ سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوتا کیا تم وہ ادا کرتی؟ وہ کہنے لگی جی ہاں۔ تو فرمایا فدین اللہ احق بالقضاء، اللہ کا جو قرض ہے وہ سب سے زیادہ ادائیگی کا حقدار ہے، اللہ کا قرض سب سے زیادہ ادائیگی کا حقدار ہے۔ یعنی جو والدہ کی طرف سے روزے چھوٹ گیا تم ادا کر لو، تمہیں نفلی ثواب ملے گا اور تمہاری والدہ کی طرف سے وہ ادائیگی ہو جائے گی۔ کتنا دیکھیں اسلام ہمارے فوت شدگان کے لیے بھی رحمت کا باعث ہے اور ہمارے لیے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کتنا اسلام تعلیمات دیتا ہے۔ پھر ایک حدیث مبارک صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں حدیث مبارک ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت حاضر ہو گئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی دی تھی خدمت کے لیے، اب میری والدہ وفات پا گئی ہیں تو لونڈی کا میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا جو تمہارا اجر تھا تمہیں مل گیا، تمہارا اجر تھا تمہیں مل گیا، وہ لونڈی تم نے دی، چلو تمہیں اجر مل گیا، اب وہ وراثت کے طور پر تمہارے پاس آ گئی ہے تو ٹھیک ہے تم اپنے پاس وراثت کے طور پر رکھو۔ پھر وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میری ماں کے اوپر 1 ماہ کے روزے تھے تو کیا میں وہ روزے رکھ لوں اپنی والدہ کی طرف سے؟ حضور نے فرمایا صومی عنہا، تم اپنی والدہ کی طرف سے روزے رکھو، تم اپنی والدہ کی طرف سے روزے رکھو۔ پھر وہ کہتے ہیں میری والدہ نے حج بھی نہیں تھا کوئی کیا، یہ بھی بڑا لوگوں کے غلط کنسپٹ ہے، کہتے ہیں کسی کی طرف سے روزے نہ رکھو فوت شدہ ہو جائے، کسی کی طرف سے حج نہ کرو، نمازیں نہ پڑھو، کسی کی طرف سے ذکر اذکار نہ کرو۔ وہ کیا کہتے ہیں جہالت ہو تو بندے کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جیسے مرضی فتوے دیتا پھرے، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے پھرے۔ حضور نے فرمایا ہاں تم روزے رکھو، وہ کہتے ہیں میری والدہ نے حج کبھی نہیں کیا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ حضور نے فرمایا حجی عنہا، ہاں اس کی طرف سے حج کرو۔ یہ کب ہوگا؟ جب بندہ اپنا فرض حج ادا کر لے، پھر بندے کو استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ والدین کی طرف سے حج کرے، یہ اس کا نفلی حج ہوگا اور والدین کو اس کا ثواب جائے گا حج کا۔ روزوں کا بھی یہی ہے، ماہ رمضان کے روزے خود فرض پہلے ادا کر لے، نفلی روزے پھر ان کی طرف سے رکھے تو ان کی طرف سے وہ قضا کی ادائیگی ہو جائے گی اور نفلی روزوں کا ثواب پہنچے گا، نفلی روزوں کا ثواب پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی باپ کی طرف سے انہوں نے پوچھا تھا، حضور نے یہی فرمایا باپ کی طرف سے حج کرو ایک عورت کو۔ پھر حضرت حنش کہتے ہیں قربانی کرنا یہ بھی والدین کی طرف سے کر سکتے ہیں، یہ بھی ان کا حق ہے کہ آپ اس شکل میں بھی انہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ حضرت حنش کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے 2 مینڈے لیے، 2 دمبے اور اسے قربانی کیا۔ پھر وہ فرمانے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی
ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آقا کی طرف سے مینڈا ذبح کیا کروں، دمبا قربان کیا کروں. لہٰذا ایک تو میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، دوسرا حضور کی طرف سے کرتا ہوں، دوسرا حضور کی طرف سے کرتا ہوں. اگر عام میں سے کوئی صاحب مال ہو، صاحب استطاعت ہو، جس کو اللہ تعالی نے مالی وسعت دی ہو، وہ اپنی طرف سے قربانی کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے. یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے اور مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث مبارک ہے. حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے، اپنے دادا سے وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عاص بن وائل نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ وہ 100 اونٹوں کی قربانیاں کریں گے اور ہشام بن العاص نے اپنے باپ کی طرف سے 50 اونٹوں کی قربانیاں کی، تو کیا اس کا ثواب انہیں ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا باپ توحید پر فوت ہوا. اب یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اصول ذکر کر دیا. فرمایا اگر تمہارا والد توحید اور رسالت پر فوت ہوا ہے، فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ، تم اس کی طرف سے روزے رکھو اور اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرو، اسے اس کا نفع پہنچے گا.